السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 48 اور اس کے بعد آیات آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تقریباً آیت نمبر 54 تک، 48 سے لے کر آیت نمبر 54 تک انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہاں پہ ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے، اس کے بعد منافقین کی مذمت کی، اور ان کی مذمت ابھی جاری ہے۔ آگے پھر مومنین کا بیان ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ کافر اور منافق جو ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ظلمات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، جو آپ لوگوں نے کل پرسوں وہ اندھیرے پڑھے تھے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک تو سمندر کی گہرائی کا اپنا ہی اندھیرا ہے، اور ایک اندھیرا یہ ہے کہ اس کے اوپر موج ہے، اور موج کے اوپر پھر اور موج ہے، اور پھر سب سے اوپر وہ ہیں بادل ہیں۔ تو یہ ظلمات فوق بعض، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر مطلب دوسرے۔ تو یہ اہل ظلمات ہیں، یہ کافر اور منافق جن کے دلوں میں کفر اور نفاق ہے، یہ اہل ظلمات ہیں جن کے دلوں میں کفر کے اندھیرے ہیں۔ یہ ظاہر طور پر آپ وسلم کی تو اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اندر دلوں میں کفر اور نفاق لیے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو اہل نور ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان روشن ہے، وہ ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے اور آپ وسلم کا کوئی طریقہ ہو تو فوراً لبیک اس پہ کہتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور دل سے اطاعت کرتے ہیں۔ جبکہ یہ منافق اور کافر جن کے دلوں میں کفر کے اندھیرے ہیں، تو وہ ظاہر طور پر تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اطاعت نہیں کرتے۔ اب دیکھو یہاں ان کی مذمت کے بارے میں کچھ آیات باقی ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کی طرف، کس لیے؟ اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ کا رسول، بینہم، ان کے درمیان، قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے۔ اذا فریقن، تو اچانک ایک فریق ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ موردون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف نہیں جانا چاہتے، ٹھال مٹول کرتے ہیں۔ تو یہ آیات عام ہیں تا قیامت۔ ہاں، ایک واقعہ پیش ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں، لیکن قرآن جو ہیں ان کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار الفاظ کی عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ کسی خاص سبب کا۔ اب ٹھیک ہے، خاص سبب ایک واقعہ تو ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ سے آیات آ گئی ہیں، لیکن یہ آیات اب ان کے ساتھ خاص نہیں ہوئی، بلکہ یہ تا قیامت اگر اس طرح لوگ
پر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی بات ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں تو سمجھو کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اب ان پر تو کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا، ہاں یہ بات واضح ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے کہ وہ اللہ اور رسول یعنی قرآن و سنت پر فیصلہ کرنا نہیں چاہتے، قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں سننا چاہتے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ان کے نفاق کی علامت ہے جو یہ آیت بتا رہا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب کسی کو دعوت دی جائے، باقی تو خاص گزرا ہے، اب بھی تا قیامت اگر کسی کو آپ بلائیں اللہ اور رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، تاکہ قرآن و سنت کے ذریعے ان کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے، کوئی مقدمہ حل کیا جائے، اور وہ ادھر ادھر کرتے ہیں، ٹھال مٹول کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ نفاق ہے۔ اب کون سا نفاق ہے؟ نفاق کی دو قسمیں، ایک عملی نفاق ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے۔ اب عملی نفاق تو ہم نے نشانے ان کے بیان کیے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت دی جائے خیانت کرے، اور جب کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو گالیوں پہ اترائے، 4 علامتیں 2 احادیثوں میں بیان ہو گئی ہیں ان کی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ وسلم کے دور میں چونکہ وہی آتی تھی تو وہاں تو پتہ چل سکتا تھا کہ بھئی یہ عقیدے کا منافق کون ہے، عقیدے کا نفاق کفر ہے، کیا ہے؟ کفر ہے، اور وہ بغیر وحی کے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور چونکہ آپ سلام خاتم النبیین ہیں، آپ سلام کے بعد کسی اور نبی نہیں آنا، اور قرآن کے بعد کوئی اور وحی نہیں آئے گی، بس یہی کامل ہے، تا قیامت یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے بعد یا مسلمان ہوگا یا کافر، کسی کو عقیدے کا منافق آپ نہیں کہہ سکتے، تو عقیدے کے لحاظ سے منافق، ہاں معمولاً منافق کہہ سکتے ہو، جب مطلب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو گالی میں اتر آتا ہے، تو یہ عملی نفاق کی نشانی ہے۔ آپ کسی پہ عقیدے کے نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ صرف وحی سے متعلق تھا، اور وحی بند ہو چکی ہے، وحی بند ہو چکی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کسی کو اللہ اور رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف بلائیں، قرآن بھی یہی بتاتے ہوئے، اذا تنازعتم فی شیء فی امر فردوہ الی اللہ والرسول، تو آپ اسی معاملے کو اللہ اور رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف لے جاؤ۔ صحابہ کے دور میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو اللہ کا رسول موجود ہوتا تھا، تو فیصلہ ادھر لے آتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگر مطلب وہی آئی ہوتی تو ان کے مطابق فیصلہ ہو جاتا، اگر اب تک وہی نہیں آئی ہوتی تو اللہ وحی کو بھیج دیتے، تب آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیتے۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں نا، اپنے مسائل قرآن و سنت پر نہیں، کہیں اور لے جاتے ہیں، تو یہ ان کی نفاق کے نشان ہے، عملی نفاق، ٹھیک ہے، عملاً منافق ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان منافقین کو پتہ چلتا کہ بھائی ہم حق پر ہیں، اور آپ وسلم کے دربار میں سوائے حق کے اور وہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ آپ وسلم کے دربار میں 2 بندے آ گئے، زمین کے کسی حصے پر ان کے بیچ میں وہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو کل پرسوں ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، بشر منافق اور ایک یہودی، ان کے تو یہودی تو فیصلہ آپ وسلم کے پاس لے آتا تھا، اور وہ بشر منافق یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے جاتا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ میں نہ حق پر ہوں، یہودی حق پر ہے، اور یہ بشر منافق وہ جو ہے، یہ کعب بن اشرف جو ہے یہودیوں کا جو سردار ہے، وہ امید ہے میرے حق میں فیصلہ کرے گا، یا ان کو کچھ رشوت وغیرہ دیں گے، راضی کر دیں گے، تو زمین میری طرف آ جائے گی۔ لیکن یہودی دیکھو، یہودی جو بالکل کٹر یہودی تھا، اور وہ مطلب منافق کی طرح اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، بالکل یہودی تھا صاف، وہ آپ وسلم کے فیصلے پہ راضی تھا، تو وہ لے آئے۔ اچھا، آپ وسلم اس کے علاوہ ایک واقعہ میں آتا ہے، آپ وسلم کے پاس 2 آدمی آ گئے، ان کو زمین کے کسی ٹکڑے پر آپس میں مسئلہ تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، تم میں سے ایک ایسا ہوگا کہ زبان کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے اس کی بات مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا دلیل کے لحاظ سے وہ بات اسی انداز میں نہیں کر سکے گا، بیان نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن زمین جو مطلب جو حق ہے وہ اسی کا ہوگا جو بیان پر اسی طرح قادر نہیں، جیسے کہ وہ دوسرا ہے جو بیان پہ تو قادر ہے، لیکن زمین جو ہے، جائیداد ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کا حق نہیں ہوگا، تو میں تو آپ کے بیان کو جب سنوں گا اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب حقیقت کا علم تو مجھے نہیں، وہ تو اللہ کو ہے،
حقیقت کا علم کہ یہ زمین کس کا ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کو ہے۔ ہاں میں تمہارا بیان سن کر فیصلہ کروں گا، لیکن تم میں سے بعض اس طرح ہوں گے کہ ان کی دلیل مضبوط ہوگی، حالانکہ حق اس کا نہیں ہوگا زمین کا، اور دوسرا ہوگا جو دلیل اس کی کمزور ہوگی لیکن زمین اسی کا حق ہوگا۔ تو دیکھو یہی ٹکڑا میں تو تمہارے بیان کے مطابق فیصلہ دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس نے نہ حق لیا ہے، روز قیامت توق کی شکل میں اس کو پہنایا جائے گا، آگ کے ایک توق ہوگا اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، پھر لیے پھرتے رہو، پھر قیامت میں اسے لیے پھرتے رہو۔ اچھا جی، جب ان کو یقین ہو وَإِنَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کا حق ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی زمین یا جو بھی کچھ ہے ہمارا ہی حق ہے، تو تو آتے ہیں الیہ آپ کی طرف مذعنین، فرما بردار ہو کر، جھکے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، جھکے ہوئے آتے ہیں، تو فرما بردار کوئی نہیں ہوتا، ان سے کنایہ ہے۔ افی قلوبہم مرض، یہاں پہ کہ جب ان کا حق نہیں ہوتا اور وہ غلط مطلب ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹال مٹول کرتے مطلب کہ پاس نہیں آتے، اور جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین ہمارا حق ہے تو آپ کی طرف فرما بردار ہو کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، آنے والی آیات میں ان کی ذہنیت کا تجزیہ فرمایا ہے، ان میں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ افی قلوبہم مرض، یاد نمبر 1، یا تو ان کی دلوں میں مرض نفاق ہے، مرض نفاق ہے۔ نمبر 2، امر تابو، یا ان کی دلوں میں شک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ نمبر 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم، ان پر، ورسول، ان کا رسول، اللہ رسول ان کے اوپر ظلم کرے گا، یعنی ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ یہ 3 باتیں ہیں، اللہ نے ان کی ذہنیت کا تجزیہ فرمایا ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، اور جب ان کا حق ہوتا ہے تو پھر تابعدار ہو کر آتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے بعد ان میں یہ مسئلہ ہے، تو اللہ نے ان کی ذہنیت کا تجزیہ فرمایا، یا ان کی دلوں میں نفاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، یا اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ دین کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، یا ان کا یہ خیال ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کے ساتھ ناانصافی کرے، ان پر کیا کرے گا، ظلم کرے گا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں، اصل میں ظالم ہیں، ان کی یہ سوچ ظالمانہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ناجائز سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے خلاف ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، ان پر ظلم کریں گے۔ اب دیکھو مومنین کی شان کو اللہ بیان فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین، پکی بات ہے، کانا ہے قول المؤمنین، بات مومنوں کی بات ہی کچھ اور ہے، مومنوں کی شان ہی کچھ اور ہے، مومنوں کی بات تو یہ ہے، مومنوں کی حقیقت تو یہ ہے، اذا جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ، اللہ کی طرف، وہ رسول، اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ فرمائیں اللہ کا رسول ان کے بیچ میں، ٹھیک ہے جی، ان کے درمیان کسی مسئلے پر، ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، جو حکم اللہ کا تھا اور رسول وسلم کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے جی، جو فیصلہ تھا اللہ کے رسول نے جو کیا ہے ہم نے سنا، وہ اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ جو تھا وہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، مومنوں کی شان ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کیا ہیں، مفلحون ہیں، کامیاب ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ظالمون ہیں، حد سے بڑھ جانے والے۔ پھر ظلم کی تین قسمیں ہیں، ظلم فی حقوق اللہ کے حقوق میں ظلم، ظلم فی حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں ظلم، اور ظلم فی حقوق نفس، اور یا اپنے حقوق میں ظلم کی 3 قسمیں، وہ ان کا نتیجہ اللہ نے بیان، اولئک هم الظالمون، منافق ظالم ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کافر ہیں وہ دلوں میں نفاق ہے ان کے، وہ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ جبکہ ان کے بعد جو مومنوں کی شان بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، مومن کامیاب ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کفر کے اندھیروں میں ہیں، وہ ظالم ہیں، ظلم، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ظلم ہی روز قیامت جہنم کے اندھیرے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اندھیروں میں پڑے ہیں، کفر کے اندھیروں میں، اور آخرت میں جہنم کے اندھیروں میں ہوں گے۔ مومن جو ہیں دنیا میں نور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آگے جب جائیں گے تو قبر میں ان کے لیے قبر نور ہی نور ہوگا، اور آگے بھی
جو ہے نا ان کے لیے نور ہی نور ہوگا، صراط مستقیم پر وہ کیا ہے، پورے صراط پر بھی ان کے لیے نور ہوگا، اور جنت تو جگہ ہی نورانی ہے، جگہ ہی نورانی ہے، اللہ کی نورانیت سے وہ جگہ منور ہے۔ بات سمجھا رہے جی؟ تو مومن کے لیے نور ہی نور ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دنیا بھی کفر کے اندھیروں میں ہے، اور آخرت میں کافر جہنم کے اندھیروں میں ہوں گے، جبکہ مومن جو ہیں وہ دنیا میں نور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آگے بھی برزخ ہے یا آخرت ہے، وہاں بھی ان کے لیے نور ہی نور ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ایک جنرل قانون ہے، جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے لیے کامیابی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو انہی کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ایک عام قانون بیان ہو گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے کہ وہ عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، جو احکام بھیجے ہیں، مطلب یہ کر اور جن سے منع کیے ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور تقوی میں ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَیَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا اس کی عظمت کی وجہ سے، اللہ بہت عظیم ذات ہے، وَیَتَّقِهِ، اور اس نے تقوی کی زندگی اختیار کی، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے وہ دور رہا، فَأُولَٰئِکَ، ان لوگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی اطاعت کا اور اسی تقوی کا اور اسی خشیت کا نتیجہ کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہم الفائزون، یہی تو کامیاب ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کے اور رسول کی اطاعت اختیار کرے، تقوی کی زندگی اختیار کرے، تو یہ لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ واقسموا باللہ، یہ آگے پھر منافقین کا بیان ہے، واقسموا باللہ ہے، اور زبان پہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، منافق ہے نا، اور قسم، بعض لوگ قسم اس لیے کھاتے ہیں اپنی بات کو بار کر کے، دیکھو میں سچا ہوں اس لیے تو قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم جو قسمیں کھاتے ہو یہ جھوٹی ہیں، یار تم اللہ کے رسول کو کچھ وقت کے لیے مطلب دھوکے میں رکھو گے، وہ یقین کر لے گا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ منافق ہے، منافق کی زبان اور دل نہیں ملتے، منافق کی زبان پہ ایک بات ہوتی ہے، دل میں کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ اصل میں منافق ہے نا، یہ نافقۃ الحیوان سے ہے، منافق جو ہے نا یہ نافقۃ الحیوان، نافقۃ الحیوان ایک آپ نے یار نہیں دیکھا ہوگا، آپ جو صحرا میں نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سلنڈے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یا وہ دوسرے جو ہیں یا صحرا میں ہوتے ہیں، یا ان کے دو بل ہوتے ہیں، بل ایک ہوتا ہے، سوراخ ان کے دو ہوتے ہیں، سوراخ دو ہوتے ہیں، ایک سے چھپ جاتا ہے، دوسرے سے سر نکالتا ہے، جس سے سر نکالتا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا بس یہی ایک سوراخ ہے، حالانکہ وہ دوسرے سے بھی نکلتا ہے۔ تو منافق اسی سے ہے، ٹھیک ہے جی، منافق جو ہے نا ایک بات ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ یہ جانور نہیں ہے، ایک سوراخ سے سر نکالتا ہے کہ بس میرا یہی ایک ہے، تو منافق بھی اس طرح ایک بات کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری کو چھپاتا ہے، دوسری بات کو جو دل کی بات ہے وہ نہیں کہتا اور زبان پہ ایک بات کہتا ہے، تو منافق، ٹھیک ہے جی، نافقۃ الحیوان سے، جن کے دو سوراخ ہوتے ہیں، بل ایک ہوتا ہے، سوراخ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، واقسموا باللہ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر، جہد ایمانہم، یجہدون جہد ایمانہم، جہد ایمانہم مفعول مطلق ہے، اس کے لیے فعل محذوف ہے، یعنی پکی قسمیں، یہ مفعول مطلق ہے، جہد ایمانہم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنتا ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے بنتا ہے، یعنی پکی قسمیں کھاتے ہیں، یجہدون فعل محذوف ہے ادھر، یجہدون جہد ایمانہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں کھاتے ہیں، لئن، یہی ان کی قسم ہے، لئن میں یہی قسم ہے، لئن امرتہم، قسم ہے اگر ہمیں کوئی آرڈر اور حکم کیا جائے، لا یخرجون، کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، لا یخرجون، ہم ضرور نکلیں گے، لام تاکید آ کے نون تاکید آخر میں، ہم ضرور بھی ضرور نکلیں گے اگر اللہ کا رسول اور مطلب کوئی حکم کریں، تو آگے سنیں ذرا، کل کہہ دیجئے میرے محبوب، لا تقسموا، یہ قسمیں نہ کہو، یہ جھوٹی قسم ہے، ٹھیک ہے، زبان پہ جھوٹی قسمیں کہا تو تمہارے اندر کی بات کا علم اللہ کو ہے، طاعت معروفہ، طاعتکم معروفہ، تمہاری جو طاعت ہے وہ معروف، وہ ظاہر ہے جی، کہ تم جھوٹی طاعت کرتے ہو، تمہاری طاعت کی حقیقت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا قسمیں نہ کہو یار، صحیح اطاعت پہ آ جاؤ، قسمیں جھوٹی قسمیں نہ کہو، صحیح اطاعت پہ آ جاؤ، اصل بات وہی ہے، قسموں کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تم قسمیں کھاتے ہو، بس صحیح اطاعت پر آ جاؤ، کوئی کام کرو، ٹھیک ہے جی۔
ان اللہ بے شک اللہ جو خبیر اس کو تو اچھی طرح پتہ ہے، خبر ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل ایک ہیں اور قسمیں اور ہیں، ٹھیک ہے جی، تمہاری اطاعت کچھ اور ہے اور تمہارے قسمیں کچھ اور ہیں، تو تمہاری قسموں کی حقیقت کا پتہ اللہ تعالیٰ کو، خبیر وہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اپنے فیصلے کسی اور کے پاس، آپ کے پاس نہیں لے آتے نا، ٹھال مٹول کرتے ہو، ادھر آ کر قسمیں کھاتے ہو، ادھر اپنے فیصلے کابن اشرف کے پاس لے جاتے ہو، تو تمہاری جو اطاعت ہے نا جی ظاہر میں، ان کی حقیقت کا، اس کی حقیقت کا اللہ کو علم ہے۔ اچھا جی، قل کہہ دیجیے میرے محبوب، اطیعوا اللہ، تم صحیح معنی میں اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انہیں اللہ کا حکم جو فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو جو اس کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ فإن تولوا، اگر تم پھر گئے، فإنما، پس پکی بات ہے، علیہ آپ سلم پر جو ہے، ماں وہی چیز ہے، ہم ملا جو اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، صحیح طور پر، صاف طور پر، واضح طور پر اللہ کے احکام کو آپ کی طرف پہنچانا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے محبوب، کسی اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ میرے محبوب پکی بات ہے تجھ پر واضح طور پر پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، پھر ہمارے اوپر حساب ہے، جس نے اطاعت کی ان کے ساتھ وہی کریں گے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے، تم نے اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہے، برے اعمال کیے، برے اعمال کا بدلہ برا ہے، بات سمجھے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے عمل کی ذرہ بھر بھی نیکی کی تو اس کی جزا دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے عمل کی برائی کی ذرہ برابر بھی تو شرًّا يَرَهُ، تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ بات سمجھا رہے؟ الدنیا مَوْضِعُ الْعَفْوِ، پر نہیں فرماتے کہ دنیا آخرت کی قیدی ہے، دنیا میں جو آپ نے بویا ہے آخرت میں وہی کاٹو گے، دنیا میں نیکی کی کھیتی کی ہے تو آخرت میں وہی چیز ملے گی، آپ دنیا میں آپ نے برائی کی کھیتی کی ہے تو آخرت میں وہی چیز ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہی کھاٹو گے۔ اچھا جی، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر وہی ہے جس کے تم ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہو، جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور وہ ہے اطاعت، کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت۔ آپ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، علیہ ما حمل، آپ وسلم کی جو ذمہ داری وہ یہی ہے کہ واضح طور پر اللہ کے احکام کو پہنچانا، وعلیکم ما حملتم، تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہے ان احکام کی اطاعت کرنا، ان احکام کی اطاعت کرنا، اور وہ آپ وسلم کی اطاعت کر کے آپ ان کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں، جان چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر تم صحیح معنی میں اطاعت کرو گے، تہتدوا، تب تم ہدایت پا سکتے ہو، ورنہ تم کبھی بھی ہدایت پا نہیں سکتے، بغیر اطاعت کے ہدایت نہیں ہے، ہدایت تب ہے، تب تم ہدایت پر ہوگے جب آپ اطاعت کریں گے، اگر اطاعت نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے کرنے ہیں؟ آپ سے ان کی اطاعت کر کے، کیونکہ میں تو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو یہی مطلب ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اپنی طرف، ٹھیک ہے جی، جو رجوع کرتے ہیں صحیح معنی میں، اور وہ اطاعت سے حاصل ہوگی، جب اطاعت کریں گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر وہ ہے بلاغ المبین، ایسا پہنچانا جو کہ واضح ہے اور صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔